بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد ابو بکر قاسمی۔ محترم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں مشکل حالات کے مقابلے کے سلسلے میں نے سب سے بنیادی بات یہ بتائی تھی کہ اہل حق پر مشکل حالات کا آنا یہ نظام خداوندی کا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں پر حالات آئے، ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور آخر میں ان کو کامیابی ملی، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمیں بھی ضرور کامیابی ملے گی۔ آج کی گفتگو میں اس کے ساتھ ساتھ 10 اہم امور کی نشاندہی کروں گا جن پر عمل کر کے انشاءاللہ مشکل حالات کے مقابلے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ نمبر 1، صبر۔ قرآن و حدیث میں صبر کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی نفسانی وساوس، شیطانی بہکاوے کے باوجود اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر جمے رہنا، مشکل حالات میں، مصائب و پریشانی میں صحیح راستے پر چلتے رہنا، کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا، کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، اسی طریقے سے ظالموں کے مقابلے میں میدان میں ڈٹے رہنا، ہمیشہ حوصلہ بلند رکھنا، کبھی بھی ہمت پست نہ کرنا، یہ ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے صابرین کا تعارف کراتے ہوئے، اس کی پہچان بتلاتے ہوئے ہمیں اللہ نے صبر کا طریقہ بھی بتایا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صابرین کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو جان یا مال کے سلسلے میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو مالی نقصان ہوا، جو عزیز، جو رشتہ دار اس راستے میں شہید ہوا، چلا گیا ہمیں چھوڑ کر، وہ اللہ کی ملکیت تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر غم کا سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو جدائی ہوئی ہے یہ ایک عارضی جدائی ہے، ہمیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس سے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو فطری طور پر جو غم لاحق ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اگر جاری ہوں تو یہ صبر کے مخالف نہیں ہے، لیکن اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا، جزا فضا کرنا، یہ صبر کے مخالف ہے۔ دوسری چیز، نماز کا اہتمام اور اس کی پابندی۔ نماز جہاں اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، روح کی ضروری غذا ہے، سکون و اطمینان کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مناجات اور سرگوشی کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، وہیں دوسری طرف یہ افرادی قوت کی جماعتی تنظیم کا بہترین ذریعہ ہے، اوقات کی پابندی کا طریقہ ہے، آپسی اتحاد کی بہترین مثال ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ذریعے سے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر فرمایا، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے،
اس کو عیش و آرام کی زندگی ملتی ہے تو پھر وہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے ان نمازیوں کے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے سے انسان کو ایک معتدل نفسیاتی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مال کے استعمال کی صحیح ترتیب۔ جس قوم کے اندر مال کے استعمال کی صحیح ترتیب آ جاتی ہے، جو قوم صحیح مصارف میں مال استعمال کرنا، مال خرچ کرنا سیکھ جاتی ہے، وہ آدھی جنگیں ویسے ہی جیت جاتی ہیں۔ تو مال کا صحیح استعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ چاہتے ہیں حسد کی بنیاد پر کہ تم ایمان سے پھر جاؤ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہاں پر کہا گیا کہ اہل کتاب کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ تم کو پھر حق سے پھیر دے، حق ان کے پاس، ان کے سامنے واضح ہونے کے باوجود صرف حسد کی بنیاد پر۔ تو فاعفو واصفحو، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، لیکن تیاری کیا کرو؟ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دو، مال کا صحیح استعمال۔ تو افرادی قوت اور مال کا صحیح استعمال۔ نمبر 4، دینی حمیت، یعنی ہمارے اندر حق سے لڑنے کا جذبہ، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ، یہی وہ صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد کے جو ساتھی ہیں وہ حق کے منکرین کے خلاف فولادی عزم و حوصلے کے ساتھ آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو بکر نے کہا تھا اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غیرت اسلامی، دینی حمیت، حق کے لیے، سچائی کے لیے لڑنے کا جذبہ۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آپسی اتحاد۔ اسی آیت میں کہا گیا رحماء بینہم، یعنی منکرین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور آپس میں متحد رہنا۔ چونکہ انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کو شکست دینے کا جذبہ رکھا ہے، تو جب ہم اس جذبے کی تسکین اس طریقے سے کریں گے کہ ہم کفر کا، ظلم کا، باطل کا مقابلہ کریں گے تو خود بخود اہل حق کے درمیان آپسی اتحاد بڑھ جائے گا۔ نمبر 6، دشمنوں کی سازشوں کی جانکاری، ان کے منصوبوں کی جانکاری کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اگرچہ اس کے اور بھی کئی مقاصد تھے، خطوط آتے تھے، ان کو براہ راست پڑھنا تھا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم دشمنوں کی زبان سے، دشمنوں کی سازشوں سے، اور دشمن جس طریقے سے، جس ماحول میں رہ رہا ہے، ہم ان کی جانکاری حاصل کریں تاکہ ہم ان کی سازشوں سے واقف ہوں، تبھی تو ہم آگے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کی زبان کو سیکھنا، ان کے کلچر سے واقف ہونا، ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کے جو طاقتور پہلو ہیں، ان سب سے واقف ہونا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد جسمانی ورزش۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بہتر قوی مومن کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر،
کہ ایک طاقتور مومن، طاقتور مسلمان اللہ کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہے ضعیف مومن سے۔ اگرچہ ہر ایک کے اندر خیر ہے، لیکن محبوبیت قوت سے۔ تو ہم جسمانی طور پر ورزش کریں، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ خصوصاً میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سستی اور کاہلی کو چھوڑیں، ہم فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کے بعد جسمانی ورزش کریں۔ دشمن کتنی تیاریاں کر رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آلات حرب کی فراہمی، آلات حرب کا حصول، یعنی جس زمانے اور جس علاقے کے جو آلات حرب ہیں ہم ان کو حاصل کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم تیاری کرو جتنی تمہاری طاقت میں ہے، بس میں ہے، قوت حاصل کرو۔ گھوڑے وغیرہ اس وقت کے آلات حرب تھے۔ ابھی ہمارے جو آلات حرب ہیں وہ ہے ذرائع ابلاغ، اچھے وکلاء، اچھے ججز، اسی طریقے سے نوکرشاہ۔ ہم افراد تیار کریں، ہم ماحول بنائیں، اپنے حق میں ماحول کو سازگار کریں۔ جو ہمارے خلاف دشمن ماحول کو ہمارے خلاف کر رہا ہے، ہم اس کو اپنے لیے سازگار کرنے کی کوشش کریں، ان آلات کو ہتھیائیں، استعمال کریں، اپنائیں ان آلات کو۔ نمبر 8، سیاسی قوت کا حصول۔ ہم اس دور میں سیاسی برتری اور سیاسی قوت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم سوچیں کہ ہم سیاسی طور پر کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے مظلوموں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور اگر کہیں ضرورت پڑی تو ہم جس طریقے سے ظالموں نے ہمیں استعمال کیا ہے، ہم ان کو بھی استعمال کرنے کا ہنر سیکھیں۔ یہ شہمات کا کھیل ہے، تو اس لیے جو عملی سیاست ہے ہم اس میں اچھے دماغوں کو استعمال کریں، اپنے ذاتی مفادات، خاندانی مفادات سے اوپر اٹھ کر قوم کے لیے، مظلوموں کے لیے، اس ملک کے لیے ہم سیاسی قوت حاصل کریں۔ کیسے ہمارا سیاسی وزن بڑھے، اس کے لیے منصوبہ بند طریقے سے سوچیں اور عمل کریں۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، میں نے اسی میں بات کہی تھی کہ مظلوموں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو شکست دینے کے لیے تمام قبائل عرب سے اتحاد کیا تھا، اس لیے کہ کچھ خاندانوں میں ایک برتری ہوتی ہے، ایک گھمنڈ اور تکبر کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ جب تک ان کے مقابلے میں قوت و طاقت نہ ہو اس وقت تک وہ شکست نہیں مانتے، شکست تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں مظلوموں کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اور جو ہمارا ملک ہے، پیارا ملک بھارت، اس میں تو اکثریت مظلوموں کی ہے، تو اس لیے مظلوموں کو ملائیں، اس کی کوشش کریں، اور پھر سب مل کر کے جو اصل دشمن اور ظالم ہے اس کے خلاف لڑیں۔ تو بنیادی طور پر میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام اور دستور ہے اہل حق پر حالات کا آنا۔ نمبر 2، صبر کی کیفیت، ظالموں کے مقابلے میں میدان میں ڈٹے رہنا۔ نمبر 3، نماز کا اہتمام اور اس کی پابندی، اس کے ذریعے سے افرادی قوت کی جماعتی تنظیم۔ نمبر 4، مال کا صحیح استعمال۔ نمبر 5، دینی حمیت۔ نمبر 6، آپسی اتحاد۔ نمبر 7، دشمنوں کی سازشوں کی جانکاری۔ نمبر 8، جسمانی ورزش۔ نمبر 9، آلات حرب کا حصول۔ نمبر 10، مظلوموں کا اتحاد، سیاسی قوت کا حصول۔ اگر ہم ان اہم چیزوں پر صحیح طریقے سے غور کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور ہم ظالموں کے مقابلے میں جیتیں گے، فتح حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔